الحمد للہ ثم الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آل اللہ واللعنۃ علی اعداء اللہ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد اربع من کن فیہ اکمل ایمانہ وإن كان من قرنه إلى قدمه خطايا الصدق وأداء الأمانة والحياء وحسن الخلق. بہت بہت شکریہ حضرت الزہرا کا کہ انہوں نے اس طالب علم کو یاد کیا. میں آپ کی خدمت میں ہوں. کچھ منٹ آپ تو مجھے سنتے رہتے ہیں ممبر سے، زیادہ باتیں ریپیٹڈ نہ ہوں تو میں نے ایک ٹاپک سلیکٹ کیا آج کے لیے 15-20 منٹ کے لیے کہ ہم کس طرح ایک سچی زندگی ٹروتھفل لائف گزار سکتے ہیں، جو آج کے زمانے میں بہت ہی مشکل چیلنج ہے ہمارے لیے. میٹیریل لائف ایک طرف ہے تو جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے تو آرٹیفیشل لائف بھی ایک دوسری طرف ہے. تو ان سارے لائف کے میننگز میں، زندگی کے معنی میں ہم کس طرح ایک کامیاب، سکسیسفل اور ٹروتھفل لائف گزار سکتے ہیں، جو حقیقی معنی میں زندگی گزارنا ہے. آج کی دنیا صرف شیعہ نہیں، صرف مسلمان نہیں، بڑے بڑے اسکالرز کو کنسرن ہے کہ ہم کس طرح ایک سچی زندگی گزاریں. جس طرح ایک پلر کے عمارت کے لیے پلرز کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک زندگی کے لیے پرنسپلز کی ضرورت ہے. وداؤٹ پرنسپلز وی کانٹ ہیو اے ٹروتھفل لائف. تو ایک جو پلر، مضبوط پلر ہے، اسٹرانگ پلر، پرنسپل، وہ ہے سچائی اور ٹروتھفلنس ہے. اس کے بغیر نہ زندگی شروع ہوتی ہے، اس کے بغیر نہ زندگی کنٹینیو ہوتی ہے، اور نہ اس کے بغیر زندگی دی اینڈ ہوتی ہے. ہر سٹیجز میں ہمیں سچائی کی ضرورت ہے، ٹروتھفلنس کی ضرورت ہے. اس لیے ہمارے پروفٹ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ بغیر سچائی کے اگر انسان کی زندگی کامیاب نہیں ہوتی. اگر ٹروتھفلنس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے زندگی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہے. اگر یوں ہی زندگی گزارنا ہے بغیر کسی خیال، بغیر کسی فلسفی کے، تو زندگی گزر جائے گی. جو جھوٹا ہے وہ بھی زندگی گزارتا ہے، جو سچا ہے وہ بھی زندگی گزارتا ہے. لیکن جو زندگی یاد رکھنے کے قابل ہے وہ سچی زندگی ہے. اب کس طرح سچی زندگی گزاریں، ایک چیلنج ہے جیسے میں نے بتایا. تو حدیثوں کو میں نے کلیکٹ کیا، ایک نتیجہ نکالنے کی کوشش کی، دیکھیں بات کہاں تک پہنچتی ہے. سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہماری، ذمہ داری ایک سچی زندگی گزارنے کے لیے کہ ایک یونیک حدیث کو میں نے پایا ہے، وہ یہ کہ تعلم الصدق قبل الحدیث. عام طور پہ ہم بچوں کو یا مدرسے میں پہلے بولنا سکھاتے ہیں، بات کرنا سکھاتے ہیں اور اسی پہ زیادہ انسسٹ کرتے ہیں. لیکن حدیث یہ کہہ رہی ہے چھٹے امام کی، بات کرنے سے پہلے یا باتیں سکھانے سے پہلے اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھاؤ. ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے، بات کرے گا نہیں تو سچ کیسے بولے گا. لیکن امام فرما رہے ہیں امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ بات کیسے کرتا ہے، کون سی لینگویج بولتا ہے، کس انداز میں بولتا ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے. یہ انسان کی زندگی کو معنی دیتا. اگر سچائی نہیں ہے، بولنے والا جتنا بھی اچھا بول رہا ہو اس کے بولنے کی کوئی قیمت نہیں ہے، بولنے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. اگر سچ بول رہا ہو چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، پھر اس کے بولنے کی ویلیو پیدا ہو جاتی ہے. یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. تو حدیثوں کے اعتبار سے اگر ہم سچائی نہیں سکھائیں گے، بچوں کو ٹرین نہیں کریں گے، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے سوسائٹی کو سچ کے دائرے میں ٹرین نہیں کریں گے
تو جو جھوٹ بولنے والے ہیں انہیں جھوٹ سکھا دیں گے. جو آج کل کا زمانہ ہے نا، سوشل میڈیا کا زمانہ جو ہے وہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آدمی کو جھوٹ ٹرین کیا جائے، کیسے بولا جاتا ہے، کیسے فارورڈ کیا جاتا ہے، کیسے اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. تھینک یو سر. کیسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، ایک پلان بنایا ہوا انہوں نے کہ کس طرح لوگوں کو سچائی سے دور کیا جائے، کس طرح لوگوں کو حقیقت سے دور کیا جائے، اٹریکٹیو امیجز کے ذریعے سے، اٹریکٹیو ورڈز اور سینٹنسز کے ذریعے سے جھوٹ لوگوں کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں ڈالا جاتا ہے. اس لیے امام نے فرمایا اس سے پہلے کہ ہم بات کرنا سیکھیں، یہ جان لیں کہ کس طرح سچائی کیا ہے اور کس طرح سچ بولنا چاہیے. تو پہلی رسپانسبلٹی ایز اے پیرنٹ، پہلی رسپانسبلٹی ایز اے ٹیچر، ایز اے ٹرینر، کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو سچائی سکھانے اور اس پر زور دینے کی ٹرین کریں. ان کو خود کو بھی ٹرین کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے کمیونٹی ممبرس کو. یہ پہلی رسپانسبلٹی ہے. جو دوسری رسپانسبلٹی شاید اس ٹریننگ کے بعد وہ بولنا ہے. سچ بولنا ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں یہ بہت آسان ہے، اٹس ناٹ ایزی. جھوٹ بولنا آسان ہے لیکن سچ بولنا بہت مشکل ہے. اردو زبان میں کہتے تو خون جگر پینا پڑے گا سچ بولنے کے لیے. اس لیے کہ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ کچھ کانسیکوینسز بھی ہیں، کچھ مشکلات بھی آتے ہیں. اس زمانے میں کچھ احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم سچ بولتے چلے جاؤ گے تو لوگ تمہارے دشمن ہوتے چلے جائیں گے. کہ ہر آدمی سچ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. ممکن ہے وہ بڑی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار ہو جائے لیکن سچ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. بہت ضروری ہے. اس کے کئی ڈائریکشنز ہیں جس پر توجہ کرنا بہت ضروری ہے. اور پہلا ڈائریکشن ہے وہ ہماری زندگی میں خطاؤں کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اسے کہتے ہیں قرآن کی زبان میں اعتراف خطا. یہ سچ کے دائرے میں آتا ہے، جھوٹ کے نہیں، کمزوری کے دائرے میں نہیں آتا ہے. کبھی کبھار ہم سے غلطی ہوتی ہے، کبھی کبھار ہم سے کچھ گناہ ہو جاتا ہے بات کرنے میں، کام کرنے میں. سب سے بڑا پرابلم یہ کہ ہماری کمیونٹیز کا یا ہماری زندگی کا پرسنل لائف یا فیملی لائف یا سوشل لائف میں ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سارے جھگڑے وہیں سے شروع ہوتے ہیں. تو بولنے میں جو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے اعتراف، کنفیس کرنا. ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے. یا جو میں مشہور ہمیشہ جملہ کہتا ہوں، آئی ایم سوری. گھر میں اگر اسپاؤس بولے آئی ایم سوری تو جھگڑے ختم. خدا نہ خواستہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر بول دے تو زندگی ختم ہے. تو یہ اگر ایک آدمی سیکھ لے بولنا کہ آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو ساری پریشانیاں دور ہو جاتی. یہ سچ کے دائرے میں آتا ہے. یہ بات آتی ہے در حقیقت سچائی کے ٹروتھ فل لائف کا. میں سمجھتا ہوں دوسرا اسٹیپ جو ہے وہ اعتراف ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے داستان میں کہ جب آپ سے ترک اولا ہوا، آپ سٹی چھوڑ کر گئے، تو سب سے بڑا جو آپ کا مرحلہ زندگی کا تھا وہ کنفیس کا تھا. پروردگار مجھ سے غلطی ہوئی ہے. نبی ہونے کے بعد، معصوم ہونے کے باوجود، ایک سٹیج تک پہنچنے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ترک اولا ہوا. گناہ نہیں تھا، سن بھی نہیں، اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں علماء کرام، لیکن پھر بھی اعتراف کیا مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، میں چلا گیا. کیا کہا حضرت یونس علیہ السلام نے جو ہم نماز غفیرہ میں پڑھتے ہیں آیہ کریمہ؟ جی، لا الہ الا سبحانک انی کنت من الظالمین. یوں حضرت یونس نے اعتراف کیا کہ مجھ سے ظلم ہوا ہے، میں ترک اولا مجھ سے ہوا ہے. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب آیا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. فوراً ہم نے ایکسیپٹ کر لیا حضرت یونس کی دعا کو اور ہم نے نجات بھی دے دی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کہیں گے تو وہ تو نبی تھے، اللہ نے قبول کر لی ان کی دعا. جواب کیا ہوگا؟ اسٹوڈنٹس ہیں ہم سب کچھ، جواب کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو نبی تھے. ایسا یہی ہوتا نا ہمارے یہاں عام طور سے بولتے ہیں وہ معصوم تھے، وہ نبی تھے. ہم تو نبی نہیں ہیں، ہم تو معصوم نہیں ہیں، ہم تھوڑا جھوٹ بول سکتے ہیں. تو یہ کریمہ کیا کہتے ہیں؟ نبی تھے تو ہم نے معاف کر دیا یا نہیں؟ کنفیس کیا تو معاف کیا. تو کہاں سے جواب دیں گے آپ؟
جی نہیں قرآن کی آیت سے وہی اسی آیت سے جواب دینا ہے. احسن. تو دیکھیے کذالک ننجل مومنین، ہم نے صرف یونس کو نجات نہیں دی ہے، اگر مومن بھی ایسا ہو کہ وہ کنفیس کرے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ہم ان کو نجات دیں گے. تا قیامت تک جو بھی لوگ یہ اعتراف کریں گے، سچ بولیں گے، ہم ان کو نجات دیں گے. اور یہ اعتراف در حقیقت سچائی کی راہ میں آتا ہے. جو لوگ یہ کہنا سیکھ لیتے ہیں دے آر آن دی پاتھ آف ٹروتھفلنس، پہلا. اور دوسرا یہ کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہماری زندگی کے بارے میں، یہ بہت ضروری ہے. جہاں پر ہماری صلاحیت نہیں ہوتی ہے، ایبیلٹی نہیں ہوتی ہے، وہ کام ہم کرنے جاتے ہیں. جہاں نہیں بولنا ہے وہاں بولنے کی کوشش کرتے ہیں. جو جانتے نہیں ہیں اظہار علم کرتے ہیں، وہاں سے سارے پرابلم شروع ہوتے ہیں. اکثر جو پرابلم شروع ہوتے ہیں وہیں سے ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان جو اس کی ذمہ داری نہیں ہے، رسپانسبلٹی نہیں ہے، وہ رسپانسبلٹی جھاڑنے لگتا ہے، وہ رسپانسبلٹی دکھانے لگتا ہے. ہمارا ایٹیٹیوڈ صحیح ہونا چاہیے. اگرچہ علماء کرام ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، آج کل کے علماء کہتے ہیں نہیں، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے کلیئر ہو تو وہ اچھی چیز ہے، انسان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. سچائی کے راستے میں سچائی تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری. جیسے رویہ کے طور پر ہم گفتگو کرتے ہیں، حتیٰ پیغمبر اسلام کو جب پتہ ہے آپ نبی ہیں، اللہ نے آپ کی ذمہ داری دی ہے، وہاں پر انسان فم ہو جاتا ہے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ انسان کے اندر ہونا چاہیے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ میرا راستہ ہے، میں اس راستے پر چلتا رہوں گا، میں بھی چلوں گا، اور جو کچھ میری پیروی کریں گے لوگ وہ بھی میرے ساتھ چلیں گے. یہاں جو اسٹینڈ لینا پڑتا ہے کہ ایٹیٹیوڈ انسان کا ہونا چاہیے، میں کر سکتا ہوں. ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یہ انسان کی زندگی میں جو سچائی کی طرف انسان کو یہ ایٹیٹیوڈ لیڈ کرتا ہے. اگر ہم کر سکتے ہوں، ایبلٹی ہمارے اندر ہے، پوٹینشیل ہمارے اندر ہے، یہ بھی انسان کو سچی راستے کی طرف لے جاتا ہے، ایک سچی زندگی گزارنے میں ان کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک مرحلہ ہو گیا سچائی کو ٹرین کرنا ہے، تلقین کرنا جسے ہم کہتے ہیں. اپنے آپ کو ہم مرنے کے بعد قبر میں ہمارے شانے ہلائے جاتے ہیں، بولو بولو بولو، وہی بولے گا جو زندگی میں کچھ سیکھے گا. اور اس تک مرحلے تک پہنچنے کے لیے آدمی کو ایک مراحل کو طے کرنا پڑتا ہے. تو یہ ٹرین کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، اور دوسرے بولنا پڑے گا جب ٹائم آتا ہے سچ بولنے کا وقت آتا ہے تو انسان کو بولنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے کچھ سنبھلنا بھی پڑتا ہے، بہت ضروری ہے. ایک ٹیکنیکل گفتگو ہے سچائی کی راہ میں، وہ ہے کہ ہر بات جو ہم جانتے ہیں وہ بولی نہیں جاتی. کہاں بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کب بولنا ہے، سچویشنز کو ریڈ کرنا، لوگوں کے مائنڈز کو ریڈ کرنا، حالات کو دیکھنا بہت ضروری ہے. کسی نے امام مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا، مولا سچا کون ہے، سچا کون ہے؟ امام نے فرمایا لا تکن صادقا حتی تکتم بعد ما تعلم، تم اس وقت تک سچے نہیں بن سکتے جب تک کچھ چیزوں کو ہائیڈ نہیں کر لیتے. نہ ہر چیز جو جانتا ہے آدمی، ہائیڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں جھوٹ بولوں، لیکن کب بولنا ہے بہت ضروری ہے، کہاں بولنا ہے بہت ضروری ہے. اگر یہ انسان ریڈ نہ کرے، انالائز نہ کرے، پلان نہ بنائے، انسان ممکن ہے نقصان میں رہے گا. سچی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کون سی چیز بیان کرنا ہے، کون سی چیز بیان نہیں کرنا ہے. پلان بنانا بہت ضروری ہے. اگر نہیں پلان بنائے، کبھی کبھار معذرت کے ساتھ سچائی بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، سچ بولنا بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں کبھی کبھار ہم جو کچھ جانتے ہیں اپنے اسپاؤس کو بول دیتے ہیں. دل میں نہیں رکھنا چاہیے، محبت میں کلیئر ہونا چاہیے. سب بعض ایسی چیزیں ہیں جو واقعہ ڈینجر لگتی ہے، مجھے پتہ نہیں فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. پرائیویسی کی بات جب آتی ہے تو وہ فل پرائیویسی کی بات کرتے ہیں، جب ڈسکلوز کرنے کی بات آتی ہے تو اس طرف بھی بہت کچھ آدمی بول جاتا ہے. جب ایک اسٹیج تک پہنچتا ہے تو وہاں پر وہ چیزیں انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، بہت نقصان پہنچا سکتی ہیں. ہمارے استاد سے کسی نے پوچھا، پنکھا خرید کے لیے آئے تھے، فین. تو استاد سے اس نے پوچھا، شاگرد اسٹوڈنٹ نے، یہ فین اب استاد آپ نے کتنے میں خریدا؟ کیا جواب ہے؟ جواب کیا ہے؟ قیمت بتا دیں. اور استاد نے کہا دیکھو
اگر میں قیمت بتا دوں، فین اچھا لگ رہا ہے کیا؟ اس نے کہا اچھا لگ رہا ہے. اگر قیمت بتا دوں زیادہ ہے تو کہتے اتنا پیسہ کیوں نہیں دے دیا. اگر کم ہے تو کہیں گے بس اتنا ہی، تو فین کی قیمت گر جاتی، اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. قیمت بتانے کا یہاں پر کوئی فائدہ نہیں. کچھ چیزیں پردے میں رہیں تو اچھی لگتی ہیں، لیکن اگر کچھ چیزیں کب کہاں اس کو بیان کرنا، اس کو ریڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. کبھی کبھار نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، کبھی کبھار اتنا فائدہ ہوگا سچ بیان کرنے کا آپ اندازہ نہیں کریں گے. ایک جملہ انسان کو نجات دے سکتا ہے، انسان کی فیملی کو نجات دے سکتا ہے، پوری سوسائٹی اور کمیونٹی کو نجات دے سکتا ہے. نہیں تو ایک جملہ بیان کریں یا بیان نہ کریں، اس کو ریڈ کرنا بہت ضروری ہے. میری ماں بہنوں کی ذمہ داری ہے، جب گھر میں ہوتے ہیں نا تو کس کو کب بتائیں، کون سا جملہ کہیں، کہاں کہیں، کس طرح اسٹڈی کریں، بہت ضروری ہے. جن خصوصی طور پر جن کے گھروں میں الحمدللہ بہویں ہیں، اگر ہیں تو اوپن ہونا بہت ضروری ہے. کبھی کبھار ایک ایٹیٹیوڈ کی جو میں نے بات کی ہے نا، کبھی کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. کبھی کبھار ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں اگر کلیئر نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر کلیئر نہ ہو ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہیں. اب ہمارے پیغمبر اسلام سے بڑھ کر کس کی ذات ہے بتائیے آپ؟ اور لوگوں کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں پیغمبر اسلام سے؟ ان کے پاس جائیں گے تو جو ہماری جیب بھر دیں گے، ہم یہ عطا کریں گے، ہمیں وہ عطا کریں گے. فوراً پیغمبر اسلام نے کہا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. میں نے کبھی نہیں کہا میرے پاس سارے خزانے موجود ہیں. کلیئر ہو جانا چاہیے. میں آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کی جیب بھر دوں گا، آپ کا بینک بیلنس بھر دوں گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. میرے پاس سارے خزانے نہیں ہے. کلیئر پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، اتنا نہیں ہے. ولا عالم الغیب، کمپلیٹ علم غیب جاننے والا بھی میں نہیں ہوں. ایسا نہیں کہ ہر سوال لے کر آؤ، ہر موجودہ مجھ سے چاہو، میں دکھانے والا نہیں. میں کنیکٹڈ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کی پرمیشن ملے گی تو بسم اللہ، پرمیشن نہیں ملے گی تو نہیں. کلیئر نہیں پتا اس سے کلیئر میسج کیا ہو سکتا ہے؟ میرے پاس سارے خزانے نہیں ہیں اور سارا علم غیب مجھے نہیں معلوم. ولا اقول لکم انی ملک، میں کنگ نہیں ہوں، میں نبی ہوں. یہ کلیئر ہو جانا چاہیے تمہارے سامنے. آپ میرے سامنے آتے ہو، رسپیکٹ کرتے ہو میری، جھک کر سلام کرتے ہو، جوتیاں سیدھی کرتے ہو. میں اس طرح کنگ نہیں ہوں. میں ایک ہمبل انسان، ایک نبی، ایک رسول ہوں تمہارے درمیان. اسی طرح میں مجھ سے بیہیو کرو جس طرح ایک رسول اور ایک استاد ایک ٹیچر کے ساتھ کرتے ہو. کلیئر بتا دیا پیغمبر اسلام نے. تو سچائی کے راستے میں ایک تو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے، اور دوسرے کیا بولے، کب بولے، کہاں بولے، اس کا بھی جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3. ایک بولیے، تب تک اس وقت میں ڈھونڈ لیتا ہوں کیا بولنا ہے. جی، ایک ٹرین کرنا ہے بچوں کو کس طرح سچ بولنا ہے، تو بولنا ہے سچ جب وقت آتا ہے. 3 سنبھلنا پڑے گا، کہاں، کب، کتنا بولنا ہے. کچھ چیزوں کو چھپانا بھی پڑتا ہے اور کچھ چیزوں کے لیے اوپن بھی ہونا پڑتا ہے. یہ جاننا بھی بہت، یہ ٹیکنیکل گفتگو ہے. تھوڑا بہت آپ مائنڈ کو استعمال کریں گے، میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں ہماری مدد کریں گی. اور تیسرے، صرف سوچنے سے، ٹرین ہو جانے سے اور بول دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. سچی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو سچے کام بھی کرنے پڑتے ہیں. جب تک کام سچا نہ ہو اس وقت تک انسان اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکتا، اس سٹیج تک نہیں پہنچ سکتا. من صدق لسانہ زکا عملہ، سچ بول رہے ہو تو اس کا ریفلیکشن، اس کا امپیکٹ انسان کے عمل میں نظر آنا چاہیے. سچ بولنا پھر بھی آسان ہے، سچ کر دکھانا بہت مشکل ہے. کتنے پرومسز ہیں جو ہم کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، کتنے وعدے کرتے ہیں ہم اس کو بریک کر دیتے ہیں. کتنی مرتبہ ہم اپنے بچوں سے کچھ کہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے اور کمیونٹی سے کچھ کہتے ہیں، اس کو پورا نہیں کر پاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچ بولنے میں ایکسپرٹ ہیں. جب پریکٹس کی بات آتی ہے تو ہم سے زیادہ سچائی سے کوئی دور نظر نہیں آتا ہے. اگر پیغمبر اسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، چھٹے امام کی زندگی کا مطالعہ کریں، انہوں نے وہی کہا جو کیا اور وہی کیا جو انہوں نے کہا. نہیں، پورا قرآن پیغمبر اسلام کی سچائی کی گواہی دیتا ہے. پوری زندگی چھٹے امام کی آپ کی سچائی کی گواہی دیتی ہے. بعض روایتوں میں ہے لسان الحال اصدق من لسان المقال. نہیں، بولنے میں تو سب ایکسپرٹ ہے. ہمارے یہاں تو بولنے میں کوئی کسی سے کم نہیں ہے.
امام فرماتے نہیں، تمہارا وجود ہی سچا نظر آئے لوگوں، تمہارے ایگزسٹنس، تمہارا ہونا بیٹھنا اٹھنا لوگوں کو سچا نظر آئے، حالت سچویشن بتائے کہ تم سچے ہو، یا میں آسان کر دوں، چہرے کا نور بتائے کہ یہ آدمی سچا ہے۔ کبھی کبھار جھگڑا ہو جاتا نا اس موضوع سے، تو بولتے ہیں میری آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرو۔ تو آنکھ میں آنکھ کیوں ڈال کے بات کریں؟ آنکھیں بتا دیتی ہیں یہ آدمی سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ کیوں بولا جاتا ہے؟ حقیقت میں ایسے ہی ہے، سچائی انسان کے چہرے سے، انسان کی آنکھوں سے ٹپکتی ہے، اور چہرہ بتا دیتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ نجل البلاغہ مولا کے نا اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، تمہاری آنکھیں، تمہارے چہرے کا رنگ، تمہاری پیشانی بتا دے گی تم نے تمہارے دل میں کیا چھپا کے رکھا ہے۔ اس کے لیے ایک علم چاہیے، لیکن ہونا یہ چاہیے عملی طور پر انسان کی زندگی میں سچائی کا آنا بہت ضروری ہے۔ چلیے زیادہ گفتگو نہ کرو، میسج کیا ہے؟ سچ ٹرین کرو، سچ سوچو، سچ بولو، سنبھلو، یہ ساری چیزیں سٹیپس ہیں ایک نتیجے تک پہنچنے کے۔ نتیجہ کیا ہے کہ جو کوئی دیکھے تو کہے یہ سچا ہے، اور اس کی سچی زندگی کو دیکھ کر دوسرے لوگ اسے رول ماڈل بنائیں، اسے اسوا بنائیں، ہاں یہ سچے ہیں۔ بقول چھٹے امام کہ اگر دارالسلام کی ایک لسٹ بنائی جائے سچے لوگوں کی پورے دارالسلام میں، تو ہمارا شیعہ وہ جس کا نام سب سے پہلے نظر آئے، ٹاپ پہ آئے، ایون مسلمس اور نان مسلمس ملا کر۔ کیا میرا نام وہاں آئے گا اگر لسٹ بنائی جائے سچوں کی، یا میرا نام وہاں نہیں آئے گا؟ کہاں کون سے نمبر پہ میں کھڑا رہوں گا؟ تھوڑا بہت اس پہ کام کرنا تھا کہ میرا نام سچوں کی فہرست میں لکھا جائے۔ دوسرے لوگ کہیں گے سچا، یہ تعریف کریں، اس کو یاد کریں۔ جیسے حجر اسود کی مثال دیتے ہیں ہم لوگ، حجر اسود کو جب نصب کرنے کی بات آئی خانہ کعبہ کی دیوار میں، اس پتھر کو، بلیک پتھر کو، تو دوسرے کفار نے کیا کہا؟ کل صبح جو بھی اس مین گیٹ سے اندر داخل ہوگا خانہ کعبہ میں وہ پتھر رکھے گا، نہیں؟ تو جب آئے پیغمبر اسلام اس گیٹ سے تو لوگوں نے کیا کہا؟ کفار نے کیا کہا؟ ہاں یہ سچا ہے اور یہ امین۔ اب تک دین کی بات انہوں نے نہیں کی تھی، ابھی تک دین کی کوئی بات ہی نہیں ہے، صرف نارمل جو لائف آپ نے گزاری ہے کفار کے درمیان، اس لائف کا نتیجہ یہ کہ آپ سچے ہیں اور آپ امین ہیں۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں نے کہا یہ سچا ہے، یہ امین ہے، یہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ اور ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے اگر کوئی آتا ہے تو، ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے جب کوئی آتا ہے تو، جی شادی کے بعد بیٹا گھر آتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو کوئی چوروں کا غلام آ گیا، کوئی چوروں کا غلام کہے گا، کوئی بے وفا کہے گا، کوئی دھوکے باز کہے گا۔ یہ میں باتیں وہ جو کر رہا ہوں جو فیصلے کرنے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کمیونٹی میں۔ ہم لوگ زبان کیسے استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اور ہم لوگوں کو دنیا کیا کہتی ہے، ہم لوگوں کو دنیا کیا کہتی ہے، یہ بہت معنی رکھتا ہے کہ اگر بعنوان شیعہ، بعنوان فالوور آف اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام ایک سچی زندگی میں گزاروں تو دیکھو میں دوسروں کے بارے میں کیا کہتا ہوں، دوسرے میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ دوسروں سے ہمیں کیا تعلق ہے، دوسرے کچھ بھی کہتے ہوں وہ یوں ہی کہتے نہیں، اگر کردار بلند ہے دنیا مجبور ہوگی اس کردار کی تعریف کرنے کے لیے۔ اگر کیریکٹر بلند ہے دنیا مجبور ہوتی ہے۔ آج کیوں ایک پاپ جاتا ہے تو آیت اللہ سستانی کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا انسان کبھی دیکھا نہیں ہے، کہ حضرت سستانی نے ان کو پیسہ دیا تھا اس کو، وہ بڑے مذہب کا والنے والا۔ حضرت سستانی تو مسلمانوں میں شیعہ اور شیعوں میں تقلید کرنے والے کتنے ملیں گے، ان کے لیڈر ہیں وہ تو، پاپ تو واٹیکان میں بیٹھا، اس کے فالوورز زیادہ ہیں کمپیئر ٹو آیت اللہ سستانی۔ وہ جا کے کہتا ہے کہ میں نے ایسا لیڈر نہیں دیکھا، میں نے کبھی زبان شاید کھولی بھی نہ ہو، وہ پہچان گیا، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ آدمی سچا ہے اور امین ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، چلو نیچے ہی صحیح، 10% صحیح، 15% صحیح، 20% صحیح، اگر انسان اپنے آپ کو لے آئے سچائی کی راہ میں، یقین مانیے یہ راستہ ہمیں سچائی کی طرف لے جائے گا، اور سچائی والا راستہ ہمیشہ ہمیں اہل بیت تک پہنچائے گا۔ یہی تو آیت کا ترجمہ ہے، کونوا ماس صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نتیجہ کیا ملے گا؟ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے، جنت عطا کرنے کے بعد اللہ سچے لوگوں کو کہے گا یہ وہ دن ہے
جس دن ہم سچے لوگوں کی سچائی کے نتیجے میں یہ گفٹ ہم دیں گے جنت کی صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس راستے پر چلتے چلے جائیں گے، کوشش کریں ہاتھ میں ہاتھ ملائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ سچے کا راستہ مشکل ہے، کٹھن ہے، لوگ دشمن ہوں گے، پریشان ہوں گے، لیکن اگر چلتے چلے جائیں گے۔ وصدق بالحسنى، کیا سینئر سٹیزنس یہاں پر ہیں، کلاس ہے سورہ واللیل کی تفسیر ہم نے کیا بتایا تھا؟ وصدق بالحسنى، جو لوگ تصدیق کرتے ہیں اپنے ایمان کی نیکیوں کی، اس کے بعد والی آیت کیا ہے؟ وصدق بالحسنى فلنيسره لليسرى، اگر تم سچائی کے راستے پر چلتے چلے جاؤ گے تو دیکھو ہم آسانیوں کے دروازے تمہارے لیے کھولتے چلے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔